أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكتومين ولعنة الله
ولي الأعداء أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے سرکار سید الشہداء مسلسل 10 دن سے ہمارا فرشت بچھا کر آج دوسرے کے اپنی مجلس شام غریبہ کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے. بھائی محترم، تصور کریں ہمارا آج صبح سے جلوس میں، عزاداری میں، ماتم میں، مجلس میں لگے ہوئے، کربلا تک بھی گئے، وہاں شام غریبہ کی اور واپس آئے. ظاہر سی بات ہے انسان تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کربلا کے میدان میں واقعی جب زہرا کا لال اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، ایک ہی دن میں سارا گھر اجڑ گیا. ساری مائیں اپنی گودیوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ کل تک میرے آغوش کے سامنے بیٹھا تھا، میری آغوش میں تھا، آج میرے پاس نہیں. عزیزان محترم، رباب، لیلا، ام تربا جیسی مائیں، زینب، یہ ساری وہ مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو شب عاشور آمادہ اور تیار کر رہی ہیں. مگر آج شام غریبہ میں یہ ساری مائیں ہیں کہ جن کی گود لڑی ہوئی ہے، جن کے بچے ان کے سامنے موجود نہیں ہیں. عزیزان محترم، یہی وہ زینب ہیں جنہوں نے سید سجاد کو بھی بچایا، جنہوں نے امامت کو بچایا. سید سجاد کو جب خیموں میں آگ لگا دی گئی، عزیزان محترم، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھیں. سید سجاد وحشی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں مضمحل پڑے ہوئے ہیں، بے خبر پڑے ہوئے ہیں. جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بتاؤ کیا کریں؟ عزیزان محترم، آنکھوں کو کھول کر پہلا حکم جو دیا سید سجاد نے اپنی امامت کا، اے بیٹی اماں ایسے ہی خیمے سے باہر نکل جائیے، ہمیں اپنی جان کا بچانا لازم ہے. اس بیمار میں چلنے کی طاقت نہ تھی، مگر زینب نے سہارا دے کر سید سجاد کو باہر نکالا. عزیزان محترم، سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، مگر یہی زینب ہے جو اس میدان میں بیٹھی ہوئی ہے، تمام بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک گھوڑ سوار کوفے کے جانب سے چلا آ رہا ہے. جناب زینب علی کی بیٹی تھی، جلال آیا، آگے بڑھتی ہے، قریب محمد میں قریب پہنچ کر کے اس سوار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. اے سوار، تم ٹھہر جا، جو گنا ہے صبح آ کے لوٹ لینا. سارے بچے بڑے مشکل سے بھوکے اور پیاسے سوئے ہیں. میں یہ نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ آئے اور فتنہ اور فساد پھیلا کر کے تمام بچوں کو بیدار کر کے چلا جائے. لہذا ہم سب یہیں پر بیٹھے رہیں گے، جو لوٹنا ہوگا صبح آ کر کے لوٹ لینا. لیکن عزیزان محترم، وہ سوار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جناب زینب کو جلال آیا، لجانے پر اس پر ہاتھ ڈالا. میں علی کی بیٹی جس سے کہہ رہی ہوں کہ تو یہیں پر رک جا، آگے مت بڑھنا. عزیزان محترم، جیسے ہی اس پر سوار نے یہ بات سنی، اپنی نقاب
ہٹایا. جناب زینب نے جب دیکھا ان کا بابا علی المرتضیٰ ان کی تسلی اور تشفی کے لیے آیا ہے. بابا چلی پڑھ کر کے کہتی اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب میرا گڑیل جوان رات و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا. اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب میرا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور محمد اس دنیا سے چلے گئے, قاسم اس دنیا سے چلے گئے, میرا بھائی حسین اس دنیا سے چلا گیا. عزیزان محترم جناب مولا کائنات کا بیٹی پریشان نہ ہو, تمہارا بابا یہیں پر تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہے. ہاں عزیزان محترم تھوڑا ڈر جناب زینب کو ملی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب زینب جب پھر تمام بچوں کو شمار کرتی ہیں تو ایک بچی کم نظر آتی ہے, ایک بچی کم, وہ بچی کہ جاتے جاتے حسین زینب کے حوالے کر کے گئے تھے. اسے خیال رکھنا یہ اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے, پہلا دن رہے گا, میری بہن زینب اس کا خیال رکھنا. عزیزان محترم نے تمام نظر دوائی, سکینہ کی ڈھائی نے دی. عزیزان محترم چوچ بیویوں کو لے کر مقتل کی جانب نکلی, بلا رہی ہے یا سکینہ یا سکینہ. عزیزان محترم کہیں سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی, لیکن نشیب میں پہنچی تو کیا دیکھا, ایک لاش اپنی سکینہ سو رہی ہے. بڑے آہستہ سے اٹھایا, جیسے ہی سینے کی گرمی ہٹی سکینہ نے آنکھ کھولا, جو اپنی پھپھی کی آغوش میں پایا. پھپھی نے پہلا سوال کیا میری بچی کس کے سینے پر سو رہی تھی. جناب سکینہ نے کہا اے میرے باپ نے پہچانا نہیں, یہ میرے بابا تھے. جناب زینب نے سوال کیا اے میری بچی جنازہ تو دو طریقے سے پہچانا جاتا ہے, ایک جنازے پر لباس ہو, ایک جنازے پر سر ہو. یہ وہ جنازہ ہے جس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں, جس کے تن پر سر نہیں, تم نے پہچانا کیسے. ننھی سکینہ بیان کرتی اے بڈھی اماں جب شمر نے مجھے تازیانے مارے, میرے گوشوارے چھینے, میرے منہ پر تماچا مارا, میں مقتل میں نکل آئی, بابا بابا پکار رہی تھی. اسی جنازے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا. میں جب پہنچی سینے پر سر رکھا, وہی گرمی ملی جو میرے بابا کی ملتی تھی. عزیزان محترم خداوند عالم آپ کو کسی قمر اللہ سوائے غمیال محمد میں. یہ بیویاں بھوکی تھی, یہ بیویاں پیاسی تھی. اب ادھر ظالمین کے خیمے میں یہ کوہرام برپا ہوا. تمام عورتوں نے شور و غل مچانا شروع کیا کہ تم لوگوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا, ان بچوں اور عورتوں کی کیا پتہ ہے, ان کے لیے آپ بتانے کا انتظام کرو. وہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں, اتنا ظلم اور تشدد بہتر نہیں ہے. عزیزان محترم مصر سعد کہتا ہے میں کس کو بھیجوں. عزیزان محترم شمر کی بیوی کو بھیجا جاتا ہے, وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرا شوہر وہ مولا حسین کا قاتل ہے. حسین ابن نمیر کی بیوی سے کہا جاتا ہے, وہ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے شوہر نے حسین کے کڑیل جوان اکبر کے سینے پر برچی ماری. عزیزان محترم ایک ایک بیویوں سے پوچھا جا رہا ہے, ہر بیوی انکار کر رہی ہے. آخرکار ہر کی بیوی وہاں موجود رہتی ہے, اس سے کہا جاتا ہے تمہارا شوہر تو ادھر جا کر کے لڑا, جاؤ تم ان بیویوں کے لیے آب و دانہ لے کر کے جاؤ. عزیزان محترم وہ بیوی آگے بڑھتی ہے, شمع آگے ہوتی ہے, آب و دانہ آگے پہنچتا ہے. جب زینب کے پاس یہ کھانا پہنچا سب سے پہلے ننھی سکینہ کو جگایا. سکینہ نے دیکھا کہ بڑی زینب پانی لے کر کے آئی ہے. بیدار ہوتے ہی سکینہ کہتی کیا میرا چچا عباس آ گیا, وہی پانی لینے گیا تھا. امی زینب کہتی ہے اے میری بچی سکینہ تمہارا چچا تو نہر فرات کے کنارے اپنے دونوں شانوں کو